السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار علیم۔ فرعون نے اپنے آس پاس والے لوگوں سے کہا، یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہارے ملک سے نکال دے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو ابھی التوا میں ڈال دیجئے اور شہروں میں آدمی بھیج دیجئے جو ہر ماہر اور سیانے جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 34، 35، 36، 37 یعنی 34، 35، 36، 37 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جیسا کہ ترجمہ سے بھی جو آپ کے سامنے آیتوں کا ترجمہ کیا گیا اس سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فرعون اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ابھی کنٹینیو ہے، اور کل سے پہلے کے جو دروس ہے اس کو ایک بار پھر ذہن میں لے آئیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور کے مقام پر اپنا نبی رسول چنا اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری دی کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، اور بنی اسرائیل کے پورے قوم کو اس نے غلام بنا کر کے رکھ لیا ہے۔ آپ اس کے پاس جائیے اور اس کو توحید کی دعوت دیجیے اور بتلائیے کہ رب اعلیٰ صرف رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور یہ اس کو بتلائیے کہ ہم لوگ رب العالمین کے رسول ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ کریمہ میں جب ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر شروع کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں کو یہ حکم دے کر کے کہا کہ فاتیا فقولا انا رسول رب العالمین، جاؤ وہاں پر اور کہنا کہ ہم لوگ رب العالمین کے رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جاؤ کہنا کہ میں رب العالمین کا ہم لوگ رسول ہیں، اور اس بات کا پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ رب العالمین صرف وہی ہے، اور اس بات کا پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو چھوڑو۔ سامعین کرام، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پیش کیا تو سب سے پہلے فرعون، اور یہ بات میں نے بتلایا تھا کہ فرعون ہی نہیں، جتنے بھی خدائی کے دعوے دار اس دنیا میں گزرے ہیں یا جتنے بھی مشرکین اس دنیا میں ہیں یا گزر چکے ہیں، ان تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو پوری کی پوری کائنات ہے، یہ جو پوری دنیا ہے، یہ آسمان اور یہ زمین ہے، اس کے اندر جو مخلوقات ہیں، ان تمام کا ایک مالک ہے جو جس کے بارے میں پوچھے گا تو کہیں گے اوپر، کتنا بھی گھٹیا سے گھٹیا، دہریا سے دہریا ہو، بڑا سے بڑا مشرک ان سے پوچھے گا تو کہے گا اوپر، ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ ہم لوگ رب العالمین کے رسول ہیں تو فرعون نے بڑی ہی حقارت سے پوچھا کہ وما رب العالمین، رب العالمین کون ہے؟ حالانکہ اس کو یقین ہے کہ رب العالمین ہے، لیکن پوچھتا ہے کون ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہی وضاحت کے ساتھ اور دلائل کی روشنی میں یہ بتلایا کہ رب العالمین کون ہے، رب العالمین کس کو کہتے ہیں، رب العالمین کیا ہے جو تم پوچھ رہے ہو، وہ کون ہے، جب پوری بات بتلا دی تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم نے مجھ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اگر الہ مانا اور رب العالمین مانا تو ہم تم کو قید میں ڈال دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم بالکل واضح اور پکا ثبوت دے دیں کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، ثبوت دکھلاؤ، جیسا کہ کل ہم نے بتلایا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے ثبوت دکھلاؤ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں جو ان کے عصا کو انہوں نے پھینکا، اور عصا بڑا اژدہا سانپ بن گیا اور سیدھے فرعون پر ہی اٹیک کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی فرعون کی طرف بڑھا،
فرعون ڈر کے مارے دہشت زدہ ہو کر کے، خوف زدہ ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرنے لگا کہ اس کو روکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سانپ پر ہاتھ لگایا پھر سے عصا بنا اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ اور یہ چیز ابھی ختم بھی نہیں ہوا کہ فوراً سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا، اور بغل میں ڈال کر کے جیسے ہی سامنے کیا تو اس ہاتھ سے ایسی چمک نکل رہی تھی جو دیکھنے والوں کے آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، چکا چوند کر رہی تھی، جس کو دیکھ کر کے سارے کے سارے لوگ مبہوت ہو گئے، انکلوڈنگ فرعون بھی مبہوت ہو گیا، وہ بھی اس کے اثر میں بالکل آ گیا۔ لیکن اکثر یہ چیز دیکھا گیا اور یہ ہوتا ہے اور یہ انسانی فطرت میں ہے، خاص طور سے جو دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں ان کی فطرت میں یہ بات بالکل واضح طور پر ہے کہ جب ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا عہدہ اور ان کی جو کرسی ہے اب وہ ہلنے والی ہے تو وہ مختلف ہیلے بہانے، مکاری، مکر و فریب اور ہتھ کنڈوں سے وہ کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی دیکھا کہ آل فرعون جو لوگ ہیں اور فرعون کے جو ارد گرد لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، جب یہ لوگ متاثر ہونے لگے تو فرعون نے فوراً پیدرا بدلتے ہوئے کہا، اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، اللہ نے فرمایا قال للملأ وحوله ان هذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے اور اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ بہت جانکار اور بہت ہی ماہر اور بڑا ہی سیانا اور بڑا ہی ہوشیار جادوگر ہے یہ، کیونکہ اس نے ایسا جادو دکھلایا ہے کہ سارے لوگوں کی نظریں بند گئی، سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، ہر ایک کو اس نے باندھ کر کے رکھ دیا، لہٰذا ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ یہ بات اس نے کیوں کہی؟ یہ بات اس نے اس لیے کہی تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو اثر ہو رہا ہے وہ اثر زائل ہو جائے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، جو لوگ عہدے کے بھوکے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سامنے والے کو گرانے کے لیے اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے سب سے پہلے جس بات کا سہارا لیتا ہے وہ پروپیگنڈا کا سہارا لیتا ہے، تاکہ سامنے والے کا جو کیریکٹر ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ سامعین کرام، یہی کام فرعون نے کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ماہر ترین جادوگر ہے یہ۔ لیکن فرعون کی یہ بات دو وجہوں سے بالکل مردود ہے، دو وجہوں سے مردود ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ کوئی بھی جادوگر جو ہوتا ہے، دیکھیے فرعون نے کیا کہا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے کہا للملأ، اپنے سرداروں سے، حولہ، جو ان کے آس پاس تھے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یقیناً یہ تو بڑا ہی کھلا ہوا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہارے ہی ملک سے بے دخل کر دے۔ ابھی فرعون کی جو یہ بات ہے وہ دو وجہوں سے بالکل غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا کتنا سے بڑا جادوگر ہو، کتنا ہی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، وہ اپنے جادو کے زور سے بہت بڑے ملک کو تو چھوڑ دئیے، ایک چھوٹے سے بستی کو بھی وہ فتح نہیں کر سکتا ہے اپنے جادو کے زور سے، بالکل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جادوگر جو ہوتا ہے اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے جادو کو لوگوں کے سامنے پرفارم کرنا اور ان سے پیسہ لینا۔ آپ دنیا میں کسی بھی جادوگر کو دیکھ لیجئے، جادوگر کا پیشہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی شعبدہ بازی کو، اپنے کرتب کو، اپنے جادو کو لوگوں کے سامنے پرفارم کرتا ہے، پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی اجرت مانگتا ہے۔ وہ ملک کو جیتنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اپنی اجرت کس سے مطلب رکھتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، فرعون نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنا کہ ہم لوگ رب العالمین کے رسول ہیں، اسی وقت فرعون کے دل میں بات آ گئی، اور یہ حقیقت تھی اور یہ اس کے منہ سے بھی نکل گیا، کیا؟ وما رب العالمین۔ لہذا اپنے بات کو پلٹنے کے لیے، کور کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے اس نے، اور اپنے قوم کے لوگوں کو ورغلانے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے اس نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ تمہارے اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کا جو ملک ہے، یہ جو وطن ہے، یہاں سے تم لوگوں کو نکال دے۔ سامعین کرام، جب فرعون نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا تو پھر اس ساتھ میں یہ بھی کہا فماذا تأمرون، تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالو، تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا، یعنی فرعون کے قوم کے لوگوں نے کہا، ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین یاتوک بکل سحار علیم، آپ ایک کام کیجئے، اس موسیٰ اور موسیٰ کے بھائی کے معاملے کو ابھی پوسٹپنڈ کیجئے، ابھی اس کو کچھ نہیں کہیے، اس کو ایسے ہی ہولڈ پہ رکھیے، اور وابعث فی المدائن حاشرین، اور اپنے شہروں میں ایسے لوگوں کو بھیج دیجئے
یاتوک بکل سحار علیم، جو پورے ملک کے بڑے بڑے ماہر ترین جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہر دور میں جو درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے چاپلوسی کرنا، وہ اپنے بڑے سرکار بڑے عہدیدار کے ہمیشہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہی ان کو عافیت نظر آتی ہے کہ اگر ہم بڑے سرکار کے ہاں میں ہاں ملائیں گے تو ہماری عافیت ہوگی۔ لہٰذا فرعون نے جب اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، تو لوگوں نے بھی ہاں میں ہاں ملایا، کہا کہ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بالکل جادوگر ہے، لیکن ایک کام کیجئے، ابھی اس کو کچھ نہیں کیجئے، ابھی اس کو اس کے بھائی کو چھوڑ دیجئے، سب سے پہلے ملک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں اپنے تمام ہرکاروں کو روانہ کر دیجئے، ہر شہر میں روانہ کر دیجئے، ہر علاقے میں روانہ کر دیجئے، اور یہ اعلان کر دیجئے کہ جتنے بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ سب کے سب اپنے بادشاہ کے پاس جمع ہو، ان سے بادشاہ کو ایک بہت بڑا کام لینا ہے۔ یہ بات اور یہ مشورہ فرعون کو ان کے سرداروں اور ان کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، درباری لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ دیا۔ آگے کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔